اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز ناظرین، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اردو ادب اور ادب پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم اردو لیکچر کے امتحان کی تیاری کے لیے آپ کے لیے ہمیشہ کی طرح ماڈل پیپر کے طور پر 10 سوالات لے کر آئے ہیں، جن کو دیکھنے اور سننے کے بعد آپ کو اردو لیکچر کے امتحان کو پاس کرنے میں انشاءاللہ ضرور مدد ملے گی۔ ایک اردو ادب کا طالب علم ہونے کے ناطے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر کسی جگہ پر آپ کو ویڈیو میں کسی قسم کی غلطی نظر آئے تو کمنٹس باکس میں ضرور کمنٹس کر دیں، میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں گا، کیونکہ اس سے مجھے اپنی اصلاح کرنے میں مدد ملے گی۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ تو آج کی ویڈیو کا پہلا سوال ہے، سوال نمبر جو ترتیب سے ہے وہ سوال نمبر 41 کہ نظم اندھا کباڑی کس کی تخلیق ہے۔ سوال نمبر 41 دوبارہ سننا، نظم اندھا کباڑی کس کی تخلیق ہے۔ آپشن نمبر اے ہے تصدق حسین خالد، آپشن نمبر بی ہے نون میم راشد، آپشن نمبر سی ہے مجید امجد، آپشن نمبر ڈی ہے فیض احمد فیض صاحب۔ تو سوال نمبر 41 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر بی نون میم راشد۔ تو میرے معزز ناظرین، پچھلی ویڈیو میں 31 سوال سے 40 تک جو ہے وہ پچھلی ویڈیو میں اپلوڈ کر چکا ہوں۔ تو اگر آپ یہ جو نظر آ رہے ہیں سوال یہ دیکھنا چاہتے ہیں، ان کے جوابات دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ میری پچھلی ویڈیو میں موجود ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے سوال نمبر 42 کی جانب۔ تو میرے معزز ناظرین، سوال نمبر جو 42 ہے، شام شہر یاراں کس کے شعری مجموعے کا نام ہے۔ سوال نمبر 42 دوبارہ سننا کہ شام شہر یاراں کس کے شعری مجموعے کا نام ہے۔ آپشن نمبر اے میرا جی، آپشن نمبر بی فیض احمد فیض، آپشن نمبر سی احمد فراز، آپشن نمبر ڈی جوش ملی آبادی۔ تو میرے معزز ناظرین، سوال نمبر 42 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر بی فیض احمد فیض۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 43 کی جانب۔ مخزن کا آغاز کس شعر سے ہوا۔ سوال نمبر 43 دوبارہ سننا، مخزن کا آغاز کس شہر سے ہوا۔ آپشن نمبر اے دہلی، آپشن نمبر بی لاہور، آپشن نمبر سی علی گڑھ، آپشن نمبر ڈی لکھنؤ۔ تو سوال نمبر 43 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر بی لاہور۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 44 کی جانب۔ گھر سے گھر تک صنف نثر کے اعتبار سے کیا ہے۔ سوال نمبر 44 دوبارہ سننا، گھر سے گھر تک صنف نثر کے اعتبار سے کیا ہے۔ آپشن نمبر اے ناول، آپشن نمبر بی افسانہ، آپشن نمبر سی سفر نامہ، آپشن نمبر ڈی خاکہ۔ تو میرے معزز ناظرین، سوال نمبر 44 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر بی افسانہ۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 45 کی جانب۔ اردو کی پہلے سوانح عمری کسے شمار کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 45 دوبارہ سننا، اردو کی پہلے سوانح عمری کسے شمار کیا جاتا ہے۔ آپشن نمبر اے حیات جاوید، آپشن نمبر بی حیات سعدی، آپشن نمبر سی حیات النظیر، آپشن نمبر ڈی حیات شبلی۔ تو سوال نمبر 45 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر بی حیات سعدی۔ تو میرے معزز ناظرین، چلتے ہیں سوال نمبر 46 کی جانب۔ کسی قدر مشترک کی بنا پر ایک شے کو دوسری شے کی مانند قرار دینے کو علم بیان کی روح سے کیا کہیں گے۔ سوال نمبر 46 دوبارہ سننا کہ کسی قدر مشترک کی بنا پر ایک شے کو دوسری شے کی مانند قرار دینے کو علم بیان کی روح سے کیا کہیں گے۔ سوال نمبر اے مجاز مرسل، سوال نمبر بی کنایہ، سوال نمبر سی استعارہ، سوال نمبر ڈی تشبیہ۔ تو سوال نمبر 46 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر ڈی تشبیہ۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 47 کی جانب۔ رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ سوال نمبر 47 کا شعر دوبارہ سننا، رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے، اس شعر میں علم بیان کی کون سی قسم آئی ہے۔ آپشن اے تشبیہ، آپشن بی استعارہ، آپشن سی کنایہ، آپشن ڈی مجاز مرسل۔ تو سوال نمبر 47 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر بی استعارہ۔ سوال نمبر 48 ہے، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ سوال نمبر 48 دوبارہ سننا، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی، اس شعر میں صنعت تعداد کا استعمال کتنی بار ہوا ہے۔ آپشن نمبر اے 1 بار، آپشن نمبر بی 2 بار، آپشن نمبر سی 3 بار، آپشن نمبر ڈی 4 بار۔ تو سوال نمبر 48 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر سی 3 بار۔
تو چلتے ہیں سوال نمبر 49 کی جانب۔ غربت کی بھی ہوتی ہے عجب صبح عجب، کرتا ہے سفر قافلہ راحت و آرام۔ سوال نمبر 49 کا شعر دوبارہ سننا۔ غربت کی بھی ہوتی ہے عجب صبح عجب، کرتا ہے سفر قافلہ راحت و آرام۔ غربت کے کیا معنی ہیں اس شعر میں؟ تو سوال نمبر اے ہے مفلسی، سوال نمبر بی مسافرت، سوال نمبر سی عشق، سوال نمبر ڈی عداوت۔ تو میرے معزز ناظرین، سوال نمبر 49 جو ہے اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر بی مسافرت۔ سوال نمبر 50 اس ویڈیو کے اعتبار سے آخری اور ترتیب کے اعتبار سے 50 نمبر سوال پر ہم چلتے ہیں کہ کسی قائل کا قول منوعاً اس کے الفاظ میں لکھنے کے لیے رموز کاف کی کون سی علامت آتی ہے؟ سوال نمبر 50 دوبارہ سننا۔ کسی قائل کا قول منوعاً اسی کے الفاظ میں لکھنے کے لیے رموز کاف کی کون سی علامت آتی ہے؟ آپشن نمبر اے تفصیلیہ، آپشن نمبر بی فجائیہ، آپشن نمبر سی قوسین، آپشن نمبر ڈی واوین۔ تو میرے معزز ناظرین، سوال نمبر 50 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر ڈی واوین۔ تو میرے معزز ناظرین، اگر آپ کو اردو ادب کے حوالے سے میری یہ ادنیٰ سی کاوش پسند آئی ہے تو میری ایک طالب علم ہونے کے ناطے آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل اردو ادب اور ادب کو ضرور سبسکرائب کریں، گھنٹی کو دبا دیں اور لائک بھی کر دیں۔ اس سے میری بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو اپنے پیاروں کے صدقہ میں اپنی حفظ و امان میں رکھے اور زندگی کے ہر امتحان میں کامیاب کرے، آمین، والسلام۔